بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبدیلی مذہب کیس مولانا عمر گوتم اور مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت 14 ملزمان کو قصوروار قرار دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تبدیلی مذہب کیس میں مولانا عمر گوتم اور مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت 14 ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا گیا، جبکہ دیگر ملزمان ادریس قریشی کو ہائی کورٹ سے سٹے مل گیا۔ NIAATS کی عدالت میں سیکشن 417، 120B، 153B، 295A، 121A، 123 اور سیکشن 3، 4 اور 5 کے تحت مجرم پائے گئے۔ تمام ملزمین کو NIAATS کورٹ کے جج کل سزا سنائیں گے۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق UPATS تبدیلی مذہب مقدمہ میں لکھنؤ سیشن عدالت نے داعیہ اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت تمام ملزمین کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ عدالت کل 11 ستمبر بروز بدھ کو سزا کا تعین کرے گی۔ مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم العالیہ سمیت تمام ملزمین کو تحویل میں لے کر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ شاہد ندیم کے مطابق جن دفعات کے تحت عدالت نے ان سب کو قصوروار ٹھہرایا ہے، اس میں ملزمین کو زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا اور کم سے کم 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ کل عدالت فریقین کے وکلاء کے دلائل کی سماعت کے بعد سزا کا تعین کرے گی۔ واضح رہے کہ مظفر نگر کے گاؤں پھلت سے تعلق رکھنے والے داعیہ اسلام مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کے زیر اہتمام شاہ ولی اللہ ٹرسٹ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا محمد کلیم صدیقی گلوبل پیس فاؤنڈیشن کے بھی چیئرمین ہیں۔ سال 2021 کے ستمبر ماہ میں ریاستی ATS نے داعیہ اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے دیگر 3 ساتھیوں کو میرٹھ سے گرفتار کیا تھا۔ ATS نے الزام لگایا تھا کہ مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم ایسے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو ہندوؤں کا مذہب تبدیل کرنے میں ملوث ہیں۔ مبینہ طور پر مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم العالیہ پر مذہب تبدیل کرانے کے علاوہ غیر ممالک سے اس کام کے لیے فنڈ جمع کرنے کا بھی الزام ہے۔ داعیہ اسلام مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم پہلی شخصیت نہیں ہیں جن پر اس طرح کا الزام لگا کر انہیں گرفتار کیا گیا ہو۔ اس سے قبل کئی اسلامی سکالرز پر ایسے الزامات لگے ہیں۔ عمر گوتم اور مفتی قاضی کو بھی اسی معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم اس معاملے میں خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے اور اللہ کریم حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت ان کے تمام رفقا کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور اللہ کریم اس معاملے میں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ امیر الہند صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ حراستی کیمپوں میں بھیجے گئے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے جمعیت علماء ہند ہر ممکن قانونی جدوجہد کرے گی۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ آسام فارن ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے۔ نام اور املاء میں غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو ٹینشن سینٹر میں ڈالنا جبکہ پورا خاندان ہندوستانی ہے، یا کسی شہری کی شہریت چھین لینا اور پھر اس کو زبردستی حراستی کیمپ بھیج دینا ایک غیر انسانی فعل ہے۔